اللہ رب العزت نے اگر مال عطا کیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، اس کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کو ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہیں کہ غربت کا ہونا ٹھیک نہیں ہے، یہ مالداری اور غربت کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ کے ہاں مقام نہیں بنتا۔ بعض صحابہ فقر و فاقے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے ہاں مقام پا لیا، اور بعض صحابہ مالداری کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ کے ہاں مقام پا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ پیسے کا ہونا نہ ہونا رب کے ہاں برابر ہے۔ اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ مالدار لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بس مال پیسے کے اندر گم ہیں، انہیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، صحابہ کے اندر بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت تھا تو وراثت میں 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کے وہ گئے۔ اس کے علاوہ 10,000 بکریاں تھیں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، سونے کی اینٹیں چھوڑ کے وہ گئے۔ تو کیا مال کا ہونا کوئی بری بات ہے؟ صحابہ بھی تو مالدار ہے، سب سے مالدار صحابی تھے۔ اسی طریقے پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آئے تو 5 کروڑ 90 لاکھ کا ترکہ چھوڑ کے گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے اندر 1,500 کا جوڑا پہن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کپڑوں کا لانا لگانا پہننا اور اچھی گاڑی میں بیٹھنا، اچھے مکان کا بنانا، یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ تو خوش قسمت کی علامات میں سے ہے۔ مال دولت کا ہونا، پیسوں کا ہونا، یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ہاں اس کو استعمال صحیح طریقے پہ کیا جائے، اس کو استعمال متکبرانہ انداز میں نہ ہو، تکبر کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندے کے جسم کے اوپر اس کے نعمت کے اثرات ہوں، تو اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو تمیم داری تہجد کی نماز میں 1,500 کا جوڑا، 1,500 دینار کا جوڑا پہن کے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے وقت ان کے خزانچی کے پاس 1,50,000 اشرفیاں، 10 لاکھ درہم موجود تھے۔ عمر بن عاص نے ترکے میں 3 لاکھ دینار چھوڑے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کی مال کی قیمت 50,000 دینار تھی۔ اس کے علاوہ 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام چھوڑ کے گئے۔ تو صحابہ میں مالدار بھی گزرے ہیں، فقر و فاقے کے اندر بھی وقت گزارا، اور ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ بھوک کی وجہ سے نماز کے اندر گر جاتے تھے، بھوک کی وجہ سے نماز کے اندر گر جاتے تھے ایسے حالات کے اندر۔ لیکن مال کا ہونا نہ ہونا رب کی نظر کے اندر مالدار ہونا نہیں ہے، مالدار ہونا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب کی نگاہ کے اندر دین ہے، دین کو اپناؤ۔ صحابہ نے دین کو زندگی میں لے کر آئے تو اللہ نے سارے قرآن کے اندر ان کی تعریف بیان کی۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ اولئک هم الصادقون، سارا قرآن صحابہ کی تعریف میں ہے۔